بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحم اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے ساتھ کچھ مرید بھی تھے۔ حضرت شیخ نے مریدوں سے کہا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ آدمی ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہوئے بڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول رحم اللہ علیہ کو ڈھونڈ نکالا اور حضرت شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں جا پہنچے۔ شیخ جنید جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بہلول رحم اللہ علیہ سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں ہوں جنید بغدادی، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا تو تم اپنے کھانے پینے کے آداب تو جانتے ہی ہوں گے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیزیں کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چبا کر کھاتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ جنید نے کہا کہ ہر لقمہ کھانے کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول دنا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف چٹکا اور کہنے لگے کہ تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، حال تو تمہارا یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کے آداب بھی معلوم نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول رحم اللہ علیہ نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہتا ہوں، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول رحم اللہ علیہ ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ بغدادی اس کے پیچھے جا پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ حضرت بہلول دانا رحم اللہ علیہ نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی شیخ نے بیان کی۔ بہلول رحم اللہ علیہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید فرمانے لگے، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول رحم اللہ علیہ کا پیچھا کیا۔ حضرت بہلول دنا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب تو معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر بہلول رحم اللہ علیہ نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، ہے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں بعد کی باتیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر۔ پھر حضرت بہلول دانا رحم اللہ علیہ نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اس طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصد نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہو،
تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحم اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔